सारे बच्चे दौड़ते हुए आए और शाम को बुगाया और मेरी बच्ची ने मेरा दायां हाथ पकड़ा, मुझे ले गई, उस महल में दाखिल किया, मुझे जमीन पे बैठाया, मेरी गोद में आकर बैठ की खेलने लगी। मालिक बिन नाफिर के मेरी दाढ़ी को पकड़कर खेल रही थी। मैंने पूछा बेटी आज, अब मुझे कहने लगी अब्बा जी कब आज तक अभी ईमान के लिए, ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह का कुरान कहता है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने बेटी से पूछा बेटी तुम कुरान को समझती हो? फरमाया अब्बा जान मैं उस तरह समझती हूं जिस तरह दुनिया वाले भी नहीं समझते। हमारे मरने के बाद हमें कुरान पढ़ाया जाता है, हमें कुरान समझाया जाता है। मालिक बिन दिनार फरमाया तुम कुरान समझती हो? फरमाया समझती हूं। फरमाया बेटा मैं बताओ ये शाम क्या था? फरमाया अब्बा जान ये आपके गुनाह थे जो आपको मारने के लिए आए थे। फरमाया बेटी ये बुजुर्ग कौन थे? फरमाया अब्बा जान ये आपकी नेकी थी, इतनी कमजोर थी जो आपकी मदद नहीं कर सकती थी। फरमाया इसने रास्ता मुझे क्यों बताया? फरमाया नेकी हमेशा मोमिन को रास्ता बताती है। नेकी अगर कमजोर भी हो लेकिन मोमिन की क्या करती है? रहनुमाई करती है। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ये जो महल की तरफ मालिक बिन दिनार फरमाते मुझे इशारा किया गया, जितने दुनिया के अंदर नाबालिग बच्चे फौत होते हैं सबको उसके अंदर जमा कर दिया जाएगा। कल क़यामत का दिन होगा, सारी इंसानियत मैदान माशर में जाएगी, वो बच्चे उस महल से निकलेंगे, मैदान में उनकी मां मौजूद होगी, मैदान के अंदर उनका बाप मौजूद होगा। वो आएंगे, वो अपनी मां को हाथ से पकड़ेंगे, आएंगे अपने बाप को हाथ के अंदर पकड़ेंगे, लेंगे। अल्लाह फरमाएंगे कहां लेके जाते हो? मासूम बचेंगे, अल्लाह ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है। अल्लाह फरमाएंगे बगैर हिसाब किताब के बच्चों अपने मां बाप को जन्नत में लेके दाखिल हो। ये मामूली अजर है, ये अजर बहुत बड़ा है। ये अजर जो मेरे नबी ने मुझे बताया है, ये मेरा गम हल्का करने के लिए बताया है। औरत का गम हल्का करने के लिए, परेशान नो ना तुम्हारा बच्चा गया ना, यह न्यामल बदल यही है जी। यह न्यामल बदल अगर दुनिया में ना मिल सके ना, यह न्यामल बदल कल क़यामत के दिन इसका बदला अता फरमाएंगे। वो ये होगा, हदीस मुबारक में आता है, हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक इरशाद फरमाया अगर किसी के नाबालिग बच्चे फौत हो जाएं, कल क़यामत का दिन होगा, जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे, जिस दरवाजे से बाप दाखिल होगा बच्चे जन्नत के दरवाजे पर बाप का इस्तकबाल फरमाएंगे। और एक ऐसा बाप होगा जिसके अमाल अच्छे नहीं होंगे, अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के रास्ते पे जाना चाहेगा। बच्चा दौड़ कर आएगा और अपने बाप के दामन को मजबूती के साथ पकड़ लेगा, वो इधर खींचेगा, वो कहेगा नहीं इधर जाना है, मेरा तो ये मामला है। वो कहेगा नहीं अब्बा जान हमने इधर जाना है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों जहां पर बच्चा कहता है इसके बाप को उधर लेकर जाओ, आज इसका ठिकाना जहन्नम नहीं, आज के इसका ठिकाना जन्नत है। तो ये सारे मेरे मोटी मोटी बात इसलिए की कि सब्र के लिए मौत ही काफी है, ये बात है कि नहीं है। और फिर सब्र के लिए फिर मेरे नबी की जिंदगी बाकी, मेरे नबी की जिंदगी नमूना है। ये कभी ना कहा करें देखिए दुख जरूर है, किसी को बाप का दुख होता है, किसी को मां का होता है, किसी को बाप, किसी को भाई का होता है, किसी को बच्चों का होता है, दुख जरूर है। लेकिन इस सब्र पर अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरा वादा है, मेरा वादा, अल्लाह ने वादा फरमाया है मैं सब्र करने वालों के साथ, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। क्या मतलब? जहां पर साबरीन होंगे अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, मैं फौरन खुद चलकर आकर तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बात समझ आ गई? ये जो मैं और आप यहां पर बैठे हैं ये रस्म नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। बच्चा फौत हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कहां से आए हो? यही हुआ। अल्लाह हम एक फूल जैसे टुकड़े को लेके आए हैं, अल्लाह पूछते हैं अच्छा जिसका टुकड़ा फूल जैसा टुकड़ा लेके आए हो उस मां और बाप के क्या तासरात है? फरमाया अल्लाह जू ही रूह निकाली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाप ने भी कहा, माम ने कहा, अल्लाह उन्होंने आपकी तरफ रजू किया है
یہ کہا کہ یہ امانت آپ کی تھی، آپ ہی کی طرف لوٹ کے آئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہی کہا ہے؟ جی یہی کہا ہے۔ فرمایا پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے باپ اور اس کی ماں کے لیے جنت کے اندر گھر کا اعلان کر دیا۔ عام نہیں، اللہ نے ساتھ گھر کی نشاندہی فرما دی۔ بیت الحمد، تعریف والا گھر، جس کے دروازے پر لکھا ہوگا، لکھتے ہیں نا جی ھذا فضلی ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے، لکھتے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا بیت الحمد، یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فوت ہوئے تھے، صبر کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دروازوں کے اوپر میں نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ کسی کا گھر نہیں، میرے ان پیارے لوگوں کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے یہ وہ خوش نصیب ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں، صبر کریں، یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ فرماتے میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایک اللہ والے فرماتے اللہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس ماں اور باپ کو جنت میں داخل کرا کر بیت الحمد میں داخل فرمائے۔ یہ فضیلت تھوڑی ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، یہ حلقوں کا لگنا، تعزیتی حلقہ، غم کے اندر شریک ہونا، دوسرے کے غم کو ہلکا کرنا، یہ میری آپ کی ذمہ داریوں میں بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، اور میں نے بہت ساری جگہوں میں کہی ہے کہ جہاں پر فوت کی ہو جائے، فوت کی وارے کے لاحقین میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ مت کہا کرو کہ اس کے گھر میں نہ جائیں، عورتیں نہ جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مرد مردوں کے پاس جا کر تعزیتیں کریں، اپنی عورتوں کو جا کر عورتوں کے پاس جائیں کہ تاکہ ان کا بھی غم ہلکا ہو، ان کے غم کے بھی عورتوں کے ساتھ لائیں تاکہ عورتیں بیٹھے غم ہلکا کریں۔ مرد کس کے پاس ہے؟ مردوں کے پاس۔ عورتیں کس کے پاس ہے؟ عورتوں کے۔ دیکھیں عورتوں کے دل تو چھوٹا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ عورتوں کا دل چھوٹا ہے، ان کو غم کا دھچکا زیادہ لگتا ہے، تو ہماری عورتیں جائیں گی، اس کے پاس بیٹھیں گی، تھوڑی گپ دیکھیں۔ جب بھی غم تعزیتی پروگرام میں جائیں تو ایسے خوش طبعی کے موڈ میں جائیں تاکہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ تاکہ اس کا غم کیا ہو جائے بھائی۔ تو مومن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کتنی عجیب شان رکھتا ہے، غم آ جائے تو صبر کرے تو پھر بھی جنت بلائی، اگر نعمت آ جائے تو شکر کرے پھر بھی۔ تو صبر کرنے والے بھی جنتی اور شکر کرنے والے بھی جنتی۔ ایک میاں بیوی کی ایک نکاح ہو گیا، تو نکاح ہونے کے بعد بیوی نے کچھ عرصے کے بعد خامد کہا تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بیوی تھی نا بہت خوبصورت تھی، تو خامد تھا نا بہت ہی سیاہ تھا، تو بیوی نے کہا تم بھی جنتی ہے اور میں بھی۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو بزرگ ہے، بزرگی کی بات ہی ہے نا۔ فرمایا دیکھ تو مجھے دیکھتا نا خوبصورت جیسی بیوی کی، تو شکر کرتا نہیں کرتا؟ کرتا ہوں۔ فرمایا میں تجھے دیکھنے میں صبر ہی کر سکتی ہوں، مجھے صبر کرنے پر جنت، تجھے شکر کرنے پر جنت۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ایسا ماحول پیدا کریں، ایسا ماحول پیدا کریں کہ تاکہ کسی کے گھر میں جائیں تو غم کو زندہ نہ کریں، ایسا ماحول پیدا کریں کہ جو غم کے اثار ہو نا آپ کی گپ شپ سے، آپ کے ایسے ماحول سے، تاکہ غم فوراً کیا ہو جائے۔ غم کو تازہ کرنا عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے یار مولانا صاحب۔ غم کو ہلکا کرنا یہ عقل مندی ہے۔ غم کیسے ہلکا ہوگا؟ دروازے جاؤ تو رونا شروع کر دیں، یہ غم ہلکا ہوگا نہیں۔ ایسا خندہ پیشانی سے میں نے ایسے گپ شپ کے ماحول میں اس کے ساتھ بیٹھے تاکہ اس طرف اس کی دماغی بات سمجھا گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا جس کے 3 فوت ہو جائیں، جس کے 2 فوت ہو جائیں تو اس کے لیے کیا جنت کیا ہے بھائی؟ واجب ہے، وہ آدمی جنتی ہے۔ راوی کہتے ہیں اگر وہ تیسرے ایک کا بھی کہہ دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور ایک والے کو بھی کیا کہتے کہ کیا بھائی یہ تو ہو گئے جنتی، یہ تو کیا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں پھر قسم اٹھاتا ہوں اگر ان کے اندر کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، یہ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم جنتی ہوں۔ اگر کفر نہ ہو،
اگر شرک نہ کرتے ہوں، یہ قسم اٹھا کر کے اللہ کی قسم میں جانتی ہوں ان کی قسم اٹھانے پر کبھی بھی قسم اٹھانے ہانس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کس نے فرمایا بھائی؟ ان کی بیوی قسم اٹھا دے میں جانتی ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جانتی ہے جس نے اپنے بچے کی فوتگی پر صبر کیا ہے۔ یہ دونوں قسم اٹھائیں تو یہ جانتی ہیں۔ تو میرا رہ گیا، میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ جائیں، اس کے چاروں بچوں کی ایک جگہ پر قبریں، چھوٹے 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، بڑا بچہ اس کا 4 مہینے کا 6 مہینے، 1 2 3 4 قبریں ایک جگہ پر۔ اور بعد میں ہم جاتے ہیں لگی ہوتی ہے نا فلاں فلاں فلاں، فوراً دھچکا لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی قبریں، فوراً دھچکا لگتا ہے کہ اس کے 4 بچے ایک جگہ پر دفن ہیں، تو پھر فوراً حوصلہ ملتا ہے تو جنتی بھی تو ہے۔ 4 بچے تو آپ جائیں دیکھیں کبھی، چھوٹی چھوٹی قبریں لگاتار، افضال افضال افضال، تو فوراً دل کو دھچکا لگتا ہے کہ اس کے 4 بچے فوت ہوئے، فوراً تسلی مل جاتی ہے۔ بچے تو فوت ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی بھی تو ہے ماں باپ، یہ جنتی بھی تو ہے۔ تو یہ قسم اٹھائے نا یہ دونوں میاں بیوی۔ میں جنازے میں تھا، میرا جو ذہن تھا نا، میرے ذہن تھا کہ یہ چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، باپ ہوتا ہے نا، تو میں عادل بھائی ہیں، میں نے سوچا یار بچے کا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ، خدا کی قسم اٹھاتا میرے بے ساختہ آنسو نکل گئے کہ اتنا صبر والا باپ، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میرے آنسو نکلے، اتنا صبر والا باپ۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے اہلیہ کیسے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی صبر میں ہے، میں بھی صبر میں ہوں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، فرمایا مولانا اللہ کی امانت تھی، چلے گی نہ میرا بس چلتا نہ میری بیوی کا بس چلتا۔ یہ بات ہے جی، خدا کی قسم میں نے 2-3 جگہ پر، میں نے ایک 2 جگہ پر گیا، جنازے کی مجلس تھی، دعا کی مجلس تھی، میں نے ان کا حوالہ دیا۔ میں اتنا صبر، اور اچانک بچہ بیمار ہونا جی، بچہ بیمار ہو، پتہ چلتا ہے کہ باپ کی زندگی ختم ہوتی ہے، بیٹے کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ باپ کو سال کیا ہوتا ہے جی، حوصلہ بھی آتا ہے کہ چلو بیٹا میرا ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور کھیلتا بچہ ہاتھوں سے چلا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور اتنا حادثہ دیکھنے کے بعد بھی بالکل صبر سے ہیں، تو میں اس بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ واقعی ان دونوں میاں بیوی پر جنت واجب ہے۔ چھوڑیں، جہاں تک رونے کا تعلق ہے، ان کو رونا آئے گا، زبان سے نہ بولیں، یہ آنسوں کا نکلنا بھی اجر کی بات ہے۔ یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا کسی کو جدائی میں، فرمایا یہ آنسو جو نکلتے ہیں نا، فرمایا ایک ایک آنسو پر اس پر بھی نیکی ملتی ہے۔ لیکن چیخنے سے، بیان کرنے سے، کپڑے پھاڑنے سے، پیٹنے سے اسلام منع کرتا ہے، یہ آنسو نکلنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اس سے منع نہیں کرتا۔ میری گزارشات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو حوصلے کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حوصلے کے لیے گئے، یہ بات ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں حوصلے کے لیے موت ہی کافی ہے، اور پھر کہیں حوصلے کے لیے ہمارے نبی کی زندگی کافی ہے، بس۔ تو صبر کرنا سیکھیں، صبر جب کریں گے، صبر جب کرنا سیکھیں گے، اللہ کی قسم اٹھاتا پورے معاشرے کے اندر بد امنی کا نام نہیں رہے گا۔ آج کیا ہے بھائی بد امنی کیوں ہے؟ حوصلہ نہیں ہے۔ صبر کے 3 لفظ ہیں، سواد 12، یہ اس صبر کے اندر آپ جا کر دیکھیں نا، 3 حرف لفظ اپنے اندر ہمت کو چھپا کے رکھا ہے، اس نے حوصلے کو اس نے اپنے اندر چھپا کے رکھا ہے، اس نے اپنے اندر نرمی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے محبت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ صبر کہتے ہیں لوگوں میرے دیکھو میں 3 چھوٹا سا ہوں، 3 حرفی لفظ ہوں، میرے دیکھو میرے اندر ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، نرمی بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ میں چھوٹا سا نہیں، سواد 12، فرمایا دیکھو میں صبر والا بھی ہوں، میں ہمت والا ہوں، میں تمہیں ہمت کا درس دیتا ہوں، میں تمہیں حوصلے کا درس دیتا ہوں، میں تمہیں محبت کا درس دیتا ہوں، میں تمہیں نرمی کا درس دیتا ہوں۔ بات ختم۔ یہی بات ہے کہ نہیں جی؟ انسان کو تھوڑا بہت صبر آ جائے، تھوڑا بہت صبر، ہاں جی، تو پھر بہت سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی انسان جب نکلتا ہے نا تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ آج پورا دیکھو معاشرہ دیکھیں، کوئی کس کو قتل کر رہا ہے، کوئی کس کو مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دل لے کے، دل ہو تو ایسا، خدا کی قسم اٹھا کر کے ایسے دل لے کے پھرو،
ان دلوں کا سہارا لو. میں کہتا ہوں پھر تمہارے نزدیک برائی آ ہی نہیں سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ برائی آ جائے. میرے جیسا دل ہوگا, چھوٹا سا دل ہوگا, کوئی میرے طرف اونچی آنکھ سے دیکھے گا تو میں اللہ کو رونا شروع کر دوں. کیا بات تھوڑی لمبی ہو گئی, شاید کہ اس موضوع پر میں تفصیل سے بات نہیں کر سکا, لیکن آپ جتنے ہی میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں نا, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ جتنے بیٹھے حضور کو اس دور کے اندر ایسے نوجوان تھے اور قیامت تک ایسے نوجوان جو دوسروں کے حوصلوں میں مددگار ہیں, دوسروں کے غم میں مددگار ہیں, دوسروں کے خوشیوں کے مددگار ہیں. اللہ ایسے نوجوانوں پر فخر کرتے ہیں. فخر والی بات ہے, اللہ فخر کرتے ہیں. دیکھو سارا کام کاج چھوڑ کر آپ کیوں بیٹھے بھائی؟ آپ کو اس پروگرام کے بعد کوئی 1000 روپے دے, آپ کو کوئی نام بن جائے گا, بات بہت بڑا کام کیا بھائی. آپ کس کی رضا کے لیے بیٹھے؟ اور یہ اجر بھی کون دے گا؟ اللہ دے گا, اللہ. تو کیا خیال ہے بھائی, یہ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صبر کا درس ہم لے کے دیکھیں. صبر 3 قسم کا ہے, صبر علی المصیبہ, صبر علی العطا اور صبر علی المعصیت. صبر 3 قسم پر ہے. مصیبت پر صبر کرنا, مصیبت پر صبر کرنا. اگر کسی پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا, کسی نے صبر کیا, اس کو اللہ کریم 300 گنا اجر عطا فرمائیں گے. کتنا؟ اگر کسی مصیبت پر کیا ہے, مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, کیا ہو گیا بھائی؟ رک گیا, صبر کر لیا. مصیبت علی المعصیت, صبر علی المعصیت, معصیت گناہ پر صبر کرنا. گناہ آ گیا, رک گیا, نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے, اگر میں نے کیا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا, رک گیا. صبر علی المعصیت, رک گیا, اللہ اس کو. اور صبر علی الاطاعت, اطاعت پر صبر, اللہ کی فرمانبرداری پر صبر کرنا. کیا مطلب؟ برف لگی ہو, برف لگی ہو, صبح کا وقت ہو, خوب تیز ہوا ہو, تو آپ وضو کریں تو مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر صبر کرنا کہ میں ٹھنڈا پانی برداشت کر جاؤں گا لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا. یہ صبر علی الاطاعت کا مطلب یہ ہے. اس کو برداشت کرنا, گرمی کو بھی برداشت کرنا, سردی کو بھی برداشت کرنا. فرمایا صبر علی الاطاعت. اگر کسی نے اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرمانبرداری پر صبر کیا, اللہ اس کو 900 گنا اللہ اجر عطا فرمائیں گے. یہ 3 لفظوں کے اندر پوری انسان کی زندگی آ گئی. صبر علی الاطاعت, صبر علی المعصیت, صبر علی المصیبت. یہ 3 لفظوں کے اندر پوری انسان کی زندگی. انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں نا. انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے کہ نہیں آتا, مصیبت آتی ہے کہ نہیں آتی, اور جناب اللہ کی فرمان برداری آتی ہے کہ نہیں آتی. اس کے علاوہ چوتھی چیز بھی ہے. بات سمجھ آ گئی میری؟ اس لیے میں اپنے بھائی کو, واجد بھائی ہے, یہی نام ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ رب العزت ان کو مزید حوصلہ نصیب فرمائے. یہ لوگوں کے لیے مثال بن جائیں, تاکہ لوگوں کے ہاں کوئی حادثہ پیش آئے, لوگ کہیں نہیں میں نہیں کرتا, میرے واجد بھائی نے ایسا کیا تھا, میں ایسا نہیں کر سکتا. ایسی مثال قائم ہو. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر جو اپنا سینہ بڑا رکھتے ہیں, اور مجھے کوئی تکلیف ہو گئی میں کہتا ہوں میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بھائی نے نہیں کیا تھا, میں بھی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس ہمارے بھائی کو, ان کی اہلیہ کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ بہت حوصلے والی عورت ہے, بہت صبر والی عورت ہے. ان کو بھی اللہ نعم البدل نصیب فرمائے. نعم البدل, اگر دنیا میں اگر اس نعمت سے محروم رہے, اللہ کی قسم کل قیامت کے دن وہی نعمتیں آئیں گی اور دائیں ہاتھ کو پکڑیں گی, نام کے ساتھ کہیں گی آپ ہمارے ابا ہیں, آؤ ہم آج جنت میں جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے بھائی, اس پر غم ضرور ہونا چاہیے, غم دکھ ضرور ہونا چاہیے. جدائی کا مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے, لیکن موت کا دکھ ہم کیوں جمع ہوتے ہیں, جدائی پر یا موت پر؟ جدائی پر. موت تو ہر گھر میں آ کے دستک دیتی ہے بھائی. کوئی ایسا دروازہ اس نے نہیں چھوڑا جس دروازے پہ آ کے اس نے دستک نہ دی. آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام پہلے نبی, نبوت کے پہلے ہی زمانے کے اندر آنکھوں کے سامنے بیٹا قتل ہو گیا.
हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बेटा कत्ल हो गया। वो पहले दस्तक दी आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर मौत ने, और क़यामत की सुबह तक मौत लोगों के इब्ने आदम के दरवाजे पर मौत दस्तक देती रहेगी। इस मौत को कोई नहीं रोक सकता। क्या ख्याल है भाई? कोई मौत से बच सकता है? कोई बवुज़ू हो, दौर का नमाज नफल पढ़े, अच्छे खुशू और खुजू के साथ नफल पढ़े, और ऐसे आदमी को लाए कि जो ऐसा आदमी जिसकी दुआ कभी भी रद्द न होती हो, ऐसा आदमी जिसकी दुआ कभी भी, उसको आए, उसको वुजू कराएं, खुशी खुशी के साथ दौर का नफल पढ़ाएं, कहें कि हज़रत आप दुआ सजदे में दुआ मांगे, आपको मौत ना आए कभी भी। ऐसा हो सकता है? उसकी दुआ तो कभी रद्द ही नहीं होती, लेकिन ऐसे मौके पर सारे हार जाते हैं, सारे हार जाते हैं। जिसकी दुआ, देखिए अगर किसी ने दुनिया के अंदर रहना होता ना, वो मेरे नबी थे जिसने रहना होता। अगर वो नहीं रहे तो फिर मैं और आप भी नहीं रहेंगे। अगर उनकी औलाद नहीं रही तो मेरी औलाद भी नहीं रहेगी। अगर उनकी बेटियां नहीं रही तो मेरी बेटियां भी नहीं रहेगी। अगर उनकी बीवियां नहीं रही तो मेरी बीवी भी नहीं रहेगी। अगर हुजूर के माँ बाप नहीं रहे तो हमारे माँ बाप भी नहीं रहेंगे। अल्लाह करीम सबके साथ आफियत वाला मामला फरमाए। जिनके बच्चे हैं अल्लाह ताला माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह ताला हर किस्म की तकलीफ से, मुसीबत से, परेशानी से, ये देखें, ये बच्चे सिफारशी होते हैं, ये बाप की सिफारिश भी कर सकते हैं, ये माँ की भी कर सकते हैं, ये दादा की भी कर सकते हैं, ये दादी की भी कर सकते हैं। जितने करीब के रिश्तेदार हैं वो कर सकते हैं। जितने करीब के रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको अपने हौसलों में से अल्लाह हौसला नसीब फरमाए। अल्लाह का भी हौसला है ना, अल्लाह का कितना बड़ा हौसला है। देखो, मैं अल्लाह की नज़रों के सामने अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, अल्लाह फौरन रहमत की चादर डाल देता है। अल्लाह का कितना बड़ा हौसला है। मैं उस खुदा का खाता हूँ, उस खुदा का पीता हूँ, उस खुदा की नाराज करता हूँ। मेरे रब का कितना हौसला है, मैंने गुनाह किया फौरन चादर डाल, मेरा बंदा तो है। अल्लाह उस हौसले में से अल्लाह को आपको भी हौसला दे, आपकी बीवी को दे। अल्लाह आपके बाद की बच्चियों की अल्लाह उनकी ज़िंदगी फरमाए। अल्लाह देखें, वो बीवी मरियम थी ना, अल्लाह ने फरमाया ए बीवी मरियम की वालदा, वो बेटी नहीं, वो बेटी है जो दूसरे की तरह होती है। ये बेटा बेटे की तरह है, ये बेटी क्या पता बेटियों से अल्लाह वो काम लेने जो बेटे कर अल्लाह से कोई दूर है। अल्लाह वो जरूरत नहीं, अल्लाह आपकी बेटियों, अल्लाह हकीम ज़ात है ना, अल्लाह हकीम ज़ात है, हकीम। देखिए अल्लाह जो फैसला करते ठीक करते हैं, अल्लाह जो करते ठीक करते हैं। बस इतना ज़हन आ गया, बेहतरी होगी कोई। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। जिनके वालिदैन सलामत हैं, खिदमत करें और दुआ करें कि अल्लाह तादेर साए नसीब फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। बच्चों और बच्चों की आफियत के लिए भी दुआ फरमाया करें। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास कर लें। नियत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी ईमान वाले दुनिया से चले गए उनके साले स्वाब भी करनी है। खुसूसन इस मजमे में जितने हमारे दोस्त बुजुर्ग बैठे हैं, इनका बच्चा है तो वो तो फूल था, हाँ जी, तो वो तो हम सब के लिए कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। तो इनके बच्चे को भी देखें, बच्चों को भी कभी कभी गिफ्ट दिया जाता है, होता नहीं होता, बच्चों को गिफ्ट दिया जाता, तो ये हम उनको गिफ्ट करते हैं, हाँ जी। तो फिर हमारे जितने दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनके वालिदैन हैं, वालदा में से बहन भाई तो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला इसका अजर उन्हें भी नसीब फरमाए। ये इस मजलिस है, बबरकत मजलिस थी, अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे जितने भी मरहूमीन हैं अल्लाह सब। भाई रिजवान साहब की वालदा उनकी फूफी बहुत हुई है गुज़िश्ता रात में। अच्छा, उनसे मैं सब के लिए भाई रिजवान साहब हैं, सजाद साहब हैं, जितने भी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए इनके अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए मौला करीम, ये सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ी है,
یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ اس کا ایصال ثواب ان کو ہدیہ کر دیں، اللہ ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ اس مجلس میں سجاد بھائی ان کے والد کا انتقال ہوا، باقی رضوان بھائی ہے ان کے قریبی رشتہ دار فوت ہوئے، یا اللہ تو سب کی کامل مغفرت فرما۔ ہمارے واجد بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جتنی عزیز و قارب ہیں بچے سمیت اور قریبی رشتہ دادا دادی نانا نانی جو بھی قریبی رشتہ داروں میں سے فوت ہو گئے، اللہ اپنی شان کے مطابق یا اللہ ان کو اجر نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کو بچے کے یا نعم بدل نصیب فرما، اللہ اس بچے کو کل قیامت کے دن کامل ان کے لیے شفاعت والا بنا دے۔ اللہ کریم ان کے صدمہ جو دل کے اندر ہے اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے، اللہ ان کے صدمے کو ان کے غم کو تو ہلکا فرما، اللہ تو خصوصی مدد فرما، اپنے حوصلہ میں سے حوصلہ نصیب فرما، اپنے صبر میں سے صبر نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو تو یا اللہ خیر والا معاملہ فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی دوست بیٹھے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کر آئے، اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان ہمارے بھائیوں کو مجھ میں سب کو نصیب فرما، جن شرور جن فتنوں سے پناہ مانگی میرے نبی نے، اللہ میرے بھائیوں کو یا اللہ ہم سب سمیت یا اللہ تو ہر فتنے فساد سے تو محفوظ فرما، اللہ اپنی شان کے مطابق عزت نصیب فرما، اپنی شان کے مطابق دولت نصیب فرما، اپنی شان کے مطابق برکتیں نصیب فرما، مجھے آپ کو ان کے خاندان کو پورے علاقے کو اللہ تو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔